السلام علیکم۔ ابھی ہم نے شروعات کی تھی حمہ خلطیہ کی، حمہ خلطیہ یا حمہ عفونی۔ حمہ خلطیہ کے اصول علاج میں چل رہے تھے۔ اس کے اصول علاج کی دو بنیادی اصول بتائے تھے، اور یہ دو بنیادی اصول جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوز میں ہیں، اپوزیشن، مخالف ہیں، متضاد ہیں ایک دوسرے کے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ بخار کی حرارت کو کم کیا جائے، اور اس حرارت کو کم کرنے کے لیے مبردات، مرطبات، دواؤں، غذاؤں اور ہواؤں کا استعمال کیا جائے۔ جبکہ اس کے اپوس میں دوسرا اصول جو ہے، اس میں حرارت کم کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں مادے کو نضج دینا مقصد ہوتا ہے، یعنی مادے کو پکا کر نکالا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اصول ہے، جیسے منزج دینے کے بعد کا جو منزج کے بعد کی جو اسٹیپ آتی ہے کہ اگر مادہ پک گیا ہو تو تلین، تاریک، ادرار اور قے وغیرہ کے ذریعے پکے ہوئے مادے کو نکالا جائے۔ یعنی بخار کی ابتدا میں جو مسترق تدابیر ہوتی ہیں وہ تدابیر ہوتی ہیں تلین، تاریک، ادرار اور قے وغیرہ۔ حمیات عفونی کے اصول علاج یہ ہے کہ بخار کے ابتدائی زمانے میں سب سے پہلے ہلکا مسیل دیا جائے۔ تلین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ملین سے بنا ہے۔ ہلکا مسیل دیا جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض کو پہلے سے دست نہ آ رہے، بلکہ بخار کی حالت میں یا ابتدائی بخار میں جو قبض ہوتا ہے اسی قبض کے حالت میں اگر ہلکا مسیل دیا جائے تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور ویسے ہلکے مسیل کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ معمولی حرارت بھی ملینات کے استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہے، یا ایسی حرارت میں یا معمولی حرارت ہو اگر اس وقت ملین کا استعمال کرنے میں تکلف نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ بخاروں کے علاج میں جب شروع میں ہلکے مسیل استعمال کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات انہی مسیلات سے کام چل جاتا ہے، اور بعد میں تیز مسیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اگر ہلکا مسیل دیا جائے جو مبرد ہو، مرطب بھی ہو، مسیل بھی ہو، تو ایسی حالت میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے کھلانے سے مریض کو ان تمام چیزوں سے راحت مل جائے؟ تو حکیموں کی رائے یہ ہے، اطباء اکرام کی رائے ہے کہ گلقند سے بڑھیا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ گلقند ایک بہترین چیز ہے جو کہ مسہل ہونے کے باوجود مبرد بھی ہے اور مسکن حرارت بھی ہے، اور اس کے ساتھ سکنجبین کا اگر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ تلین ہو گیا کہ ہلکا مسیل دیا جائے، اور ویسے بھی بخار کی ابتدا میں تھوڑا بہت قبض ہوتا ہے تو ان قبض میں ہلکا مسیل دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ گلقند اور گلقند کے ساتھ سکنجبین یا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تلین کے بعد دوسری جو اسٹیپ ہے وہ تاریک اور ادرار کی ہے۔ مطلب اس میں مریض کو پسینہ لانے کی کوشش کی جائے، یعنی پسینہ جسم سے باہر نکال کر بخار کو کم کیا جائے، یا ایسی دوا دی جائے جو مدر بول ہو، یا ادرار کرنے والی دوائیں جو کسی صورت سے پسینہ کی صورت میں یا پیشاب کی صورت میں یا کسی اور ادرار کی شکل میں جسم سے باہر نکل کر بخار کم ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد جو ہوتا ہے قے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ بخار کی ابتدائی زمانے میں قے کرانا عام طور پر سودمند ہوتا ہے، عام طور پر باری کے وقت، اور خصوصاً اس وقت جب طبیعت خود بھی قے کی طرف مائل ہو۔ بخار کی ابتدا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابکائی بھی آتی ہے، تو اور ابکائی آنے کے بعد تھوڑا آرام لگتا ہے، تو یہ جو قے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، قے کا طریقہ اسی وقت اپنانا چاہیے جب مریض کو متلی جیسا ہو رہا ہو، یا ابکائیاں آ رہی ہو، یا مریض انگڑائیاں لے رہا ہو اور اس کی طبیعت بھی خود قے کی طرف جا رہی ہو کہ قے ہونا چاہیے، تو ایسی کنڈیشن میں قے آور دوا دے کر دینا مفید ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اس مقصد کے لیے سکنجبین اور گرم پانی پلانا مفید ہوتا ہے، اور زیادہ قوی موقعات کی یا قے آور دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی جب یہ کنڈیشن ہو کہ مریض کو ابکائی آ رہی ہو، انگڑائیاں آ رہی ہو، یا متلی آ رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں سکنجبین کو گرم پانی میں ملا کر پلا دینے سے ایک دو قے ہو جاتی ہے، اور مزید کبھی قے آور دواؤں کی یا موقعات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر طبیعت کا رجحان قے کی طرف ہو تو ہی اس قسم کی دوا دی جانی چاہیے، اور طبیعت کا رجحان قے کے بجائے اسہال کی طرف ہو تو پھر اسہال کرانا مفید ہوتا ہے۔ طبیعت کے رجحان کے خلاف عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ معالج کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بخار کی باری معدہ خالی ہونے کی حالت میں آئے، باری کے دن جہاں تک ممکن ہو مریض کو کوئی تحریک نہ پہنچائی جائے، آرام و سکون کی حالت میں باری کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مسہل کا استعمال کرانا ہو تو ایسے وقت استعمال کرائیں کہ اس کا عمل باری آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ باری کے دن کو کوئی عضوی تحریک نہ پہنچائی جائے، نہ ہی کوئی دماغی محنت کی اجازت دی جائے۔ باری کے دن اکثر قے کرائی جاتی ہے، مگر باری کی آمد سے پہلے قے کرانا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو لرزہ اور سردی آ جاتی ہے، اس وقت قے کرائی جاتی ہے۔ اب یہ اصول علاج کے تعلق سے یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ ٹھنڈی تدابیر اختیار کرنا، مادے کو نزج دینا، اور اس کے بعد تلین، ادرار اور تاریخ اور قے وغیرہ کا طریقہ جو ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار کی تشخیص نہیں ہوتی، تو اس صورت میں معالج کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بخار کی تشخیص نہ ہونے کی صورت میں اصول علاج کیا اپنانا چاہیے؟ تو یہ بھی اصول علاج میں ہی ایک اسٹیپ آئے گی۔ اس کا اصول علاج کافی بڑا ہے، آپ لوگ تھوڑا غور سے دیکھیے گا۔ کبھی کبھی معالج پریشان ہو جاتا ہے کہ بخار کی نوعیت کیا ہے، صفراوی بخار ہے، دموی بخار ہے، بلغمی بخار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معالج تشخیص نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں اصول علاج یہ ہے کہ تدبیر میں تلطیف برتی جائے۔ تلطیف کا لفظ استعمال کیا ہے، لطیف سے بنا ہے۔ تدبیر میں تلطیف یعنی کہ تلطیف بولے تو ہلکی پھلکی، لطافت، لطیف، تو تلطیف برتی جائے۔ جو دو تدبیریں بتائی گئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہے کہ جو تدبیر استعمال کی جاتی ہے اسی میں ہلکی پھلکی غذائیں دی جائے، یا ایسی غذا جو بہت جلد ہضم ہو جائے، جس میں غذائیت کم ہو،
اور اس کے علاوہ دوا کا استعمال، اب یہ تو نہیں پتہ ہے کہ بخار کس قسم کا ہے، تو ایک ماہر معالج جو ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر معمولی اور مشترک النفع دوائیں استعمال کرتا ہے جو بخار پوری تشخیص نہ ہونے کے باوجود دوائیں اگر بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ دیکھیے اس میں کچھ ایک پیٹنٹ نسخہ ہے، یعنی ایک ماہر معالج اس طریقے کا نسخہ استعمال کرتا ہے، یا ماہر معالج کو اس طریقے کا نسخہ استعمال کرنا چاہیے کہ اگر مریض کو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ نسخہ ہے نسخہ خلل شکم۔ نسخہ خلل شکم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلیے بخاروں کے تعلق سے اس میں کچھ دوائیں ملا دی جاتی جو نسخے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورم احشا، جگر اور اما تہال وغیرہ میں اگر کوئی ورم ہو یا اس کی وجہ سے بخار آیا ہو، یا جگر میں خرابی ہے یا معدے میں خرابی ہے یا آنتوں میں کوئی خرابی ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نسخہ تجویز کیا گیا ہے جس کو نسخہ خلل شکم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ نسخہ خلل شکم یہ ہے کہ گل بنفسا، مویز منقع، بادیان، بیکھ کاسنی، گاؤ زبان، ان تمام دواؤں کو رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور سویرے مل چھان کر اس میں خمیرہ بنفسا 2 تولہ ملا کر مریض کو نوش کرائیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا گل بنفسا جو ہے 7 ماشا ہے، مویز منقع 9 عدد ہے، بادیان 7 ماشا ہے، بیکھ کاسنی 7 ماشا، گاؤ زبان 5 عدد اور خمیرہ بنفسا 2 تولہ۔ یعنی خمیرہ بنفسا کو چھوڑ کر باقی تمام دواؤں کو پکا لیں اور مل چھان کر اس کو الگ کر لیں اور اس میں خمیرہ بنفسا 2 تولہ ملا کر استعمال کرائیں۔ اب یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ بخار بھی ہے، کبھی کھانسی بھی آ سکتی ہے، بلغم بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی نسخے میں، یعنی نسخہ خلل شکم جو میں نے بتایا، گل بنفسا، مویز منقع، بادیان، بیکھ کاسنی اور گاؤ زبان، اسی میں اگر بخار آ رہا ہو تو ختمی اور خبازی کا اضافہ کر لے، اور اگر کھانسی آ رہی ہو تو اس میں اصل السوس کا اضافہ کر لیں۔ یہ آپ کا ایک مکمل نسخہ ہو گیا کہ بخار، کھانسی اور اس میں جو شکم میں اگر کوئی خلل ہو تو یہ تمام دوائیں اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ دوا، یہ نسخہ ایسا ہے کہ اگر مریض کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے علاوہ مشترک النفع دوا کے طور پر ہلکی ملین دوا بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہلکی اور ملین دواؤں کے استعمال سے مرض اور مریض دونوں کی حالت میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض کو آنتوں کا کوئی ایسا مرض نہ ہو جس میں ملینات اور مسیلات کا استعمال مضر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی دور میں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہلکا ملین اگر دیا جائے، اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہلکا ملین دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یا ابتدائی دور میں جو بخار آتا ہے اس میں ہلکا ملین بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہلکا ملین اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ مریض کو سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ پہلے سے مریض کو کہیں دست تو نہیں آ رہے ہیں یا کوئی ورم وغیرہ تو نہیں ہے جس میں ملین دوا نقصان کرتی ہو۔ قدیم اطباء کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ ابتدائی دور میں ملینات اور مسیلات کا استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ عفونی بخاروں میں کے علاج میں ملین یا تلین کہہ لیجیے، تلین، تاریخ، ادرار اور قے ایک مشترک علاج ہے۔
یعنی اس میں جو بتایا کہ منزجات کے بعد یعنی مادہ جب نضج پا جائے تو اس کے بعد یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو عفونی بخاروں میں تلین، تاریخ، ادرار اور قے یہ ایک مشترک علاج ہے جس میں عفونی بخاروں کی تمام قسمیں شامل ہیں۔ اس لیے تشخیص نہ ہونے کی صورت میں ان تدابیر پر بھی بلا تکلف عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو نسخہ خلل شکم اور دوسرا تلین، تاریخ، ادرار اور قے، ان تدابیر پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یقینی طور پر مفید ثابت ہوگا۔ ٹھنڈی تدابیر کو کام میں لانا یا ٹھنڈی تدابیر کو عمل میں لانا تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جب بخار بہت زیادہ تیز ہو تو بخار کی تشخیص ہوئے بغیر ٹھنڈی تدابیر پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے اسٹیپ میں ہم نے بتایا، ٹھنڈی تدابیر اختیار کی جائے، حالانکہ ٹھنڈی تدابیر ہر جگہ فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن اس کے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے ٹھنڈی تدابیر سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ کولڈ اسپانجنگ کرتے ہیں، مریض کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈے کپڑے سے اس کا پورا جسم پوچھتے ہیں، سر پر برف کی ڈلیاں بھی رکھتے ہیں، تو یہ اس کنڈیشن میں لایا جاتا ہے کہ مریض کو کہیں سرسام نہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ مضر ثابت ہوتا ہے اور مریض کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس حالت سے بچنے کے لیے مریض کے لیے عفونی بخاروں میں پہلے اسٹیج میں ٹھنڈی تدابیر اختیار کی جاتی ہے یا عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب رہی بات بخار کی دواؤں کی نوعیت، عمل اور فلسفہ علاج، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اصول علاج میں ہی آئے گی۔ یعنی اصول علاج میں بخار کی جو دوائیں ہیں اس کی نوعیت کس طریقے کی ہونا چاہیے اور اس کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو عفونی بخاروں میں مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو دوائیں اندرونی یا بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں یا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام 8 عنوانات کے تحت بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بتایا گیا، منزج کا استعمال کیا جاتا ہے، ملینات اور مسہلات کا استعمال کیا جاتا ہے، مخیات قیاور دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، مدرات بول کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی دوائیں جو پسینہ لا کر بخار کو کم کر دیتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، مبردات و مطفیات حرارت، مانعات حمہ اور دافعات حمہ، اور وہ مخصوص دوائیں جو مخصوص مرضی مادوں پر اثر کرتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو استعمال کیا گیا ہے وہ دوائیں جن کے عمل کا تعلق بدنی حرارت سے، یعنی کہ جو کسی طور پر حرارت کو گھٹا کر کم کر دیتی ہے، ایسی دواؤں کو مقلات حرارت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو بتا رہا ہوں کہ ان تمام جیسے منزجات ہے، ملینات ہے، مسہلات ہے، مبردات، مطفیات ہے، ان تمام اغراض و مقاصد پر اگر غور کیا جائے جن کے لیے یہ مختلف افعال و خواص والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ ساری دوائیں دو گروہوں میں جمع ہو سکتی ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ دوا جن کے عمل کا تعلق بدنی حرارت سے ہے، یعنی جو کسی طور پر حرارت کو گھٹا کر کم کر دیتی ہیں۔ اس قسم کی دواؤں کو مقلات کہا جاتا ہے یا مقلات کہتے ہیں۔ اس طرح کی دواؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حرارت کو کسی بھی طرح سے کم کر دیا جائے، چاہے یہ مقصد عارضی اور وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی پہلا جو گروہ ہے، یعنی وہ دوائیں جو مقلات کہلاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بخار کی حرارت کسی بھی طرح سے کم ہونی چاہیے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جن کے عمل کا تعلق ان کے مخصوص مواد کے ساتھ ہوتا ہے جو بخار یا ازدیاد حرارت کا اصل سبب ہوتے ہیں۔ ایسی دواؤں کو مقیات اور معدلات کہتے ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بخار کے اصل سبب دور ہو جاتے ہیں
اور مرضی مادہ بدن سے خارج ہو جاتے ہیں یا بے اثر ہو جاتے ہیں، تو ان عنوانات کے تحت جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اور جن تدابیر پر عمل کیا جاتا ہے وہ انہی دونوں میں سے کسی ایک مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حالانکہ بعض دواؤں میں ایک اثر کے ساتھ کوئی دوسرا اثر بھی پایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے کہ جیسے یہ دواؤں کا تو دو گروہ ہو گیا، مکیات اور معدلات والا اور مکلات والا۔ منزجات پہلا لیجیے، منزجات منزج دوائیں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ بعد میں مسہل کے لیے تیاری کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ منزج کے اکثر نسخوں میں ملین دوائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے بخاروں میں منزج دواؤں کے استعمال سے ملین کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دو کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اگر بخار کی حالت میں منزجات دی جائیں تو بعض منزجات کے نسخے میں ملین دوا بھی ہوتی ہے جو مادے کو بھی پکاتی ہے اور اس کے بعد تلیل کے ذریعے مادے کو باہر بھی نکالتی ہے۔ دوسرا جو ہے ملینات اور مسہلات، یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، ان سے بخار کے اصلی مادے کا ازالہ اور تحلیل کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ مقصد ایسی دواؤں سے دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو اس طرح کی حرارت پیدا کرنے والے کچھ مواد اور ان کے ساتھ بدن کے کچھ دوسرے فضلات آنتوں سے پاخانے کی شکل میں خارج ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ دستوں کے جاری ہونے کے بعد طبیعت مرض کے اصلی سبب اور بخار کے مادے کو بے اثر بنا کر اسے بدن سے خارج کرنے پر زیادہ قادر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کئی اور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کی نوعیت بھی ملینات کی طرح ہوتی ہیں، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ ملینات اور مسہلات کا اثر آنتوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ملینات اور مسہلات اور مکیات میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں ملینات اور مسہلات کا جو اثر ہوتا ہے وہ آنتوں پر ہوتا ہے، اور مکیات کا اثر، یعنی مکیات کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اس کا اثر معدے پر ہوتا ہے۔ مکیات اور مسہلات دونوں مواد کو خارج کر کے بدن کا تنقیہ کرتے ہیں، یعنی کہ مادہ مرض کا توڑنا، اس کو بے اثر بنانا اور اسے جسم کے باہر خارج کرنا۔ اب آئیے مدرات بول کی طرف۔ مدرات بول بھی مسہلات و مکیات کی طرح بدنی فضلات کو خارج کر کے طبیعت کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ یعنی مدرات بول ادویہ گردوں کا عمل تیز کر کے خون کے فضلات کو پیشاب کے راستے سے خارج کر دیا کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے مدر بول ادویہ ہے، پیشاب بننے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کڈنی کے ذریعے ہوتا ہے، تو یہ دوائیں جو ہوتی ہیں، اور کڈنی میں جو فلٹریشن کا عمل ہوتا ہے تو یہاں پر ساری چیزیں فلٹر ہوتی ہیں، تو جو ہارٹ سے یا جسم سے جو بھی خون آتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر آ کر فلٹر ہوتی ہیں، تو یہ دوائیں جو ہوتی ہیں یہ کڈنی پر اثر کر کے ان کو جو فضلات بچتے ہیں پیشاب کے راستے سے خارج کر دیا کرتی ہیں۔ اس طرح سے خون کے اندر جو سمی مواد موجود ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور طبیعت مرض کے سبب کو دور کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ پانچواں نمبر ہے محرقات، یعنی پسینہ آور یا پسینہ لانے والی دوائیں۔ یہ بھی بخار میں دو طرح مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو پسینہ آنے کی وجہ سے بدنی حرارت کم ہو جاتی ہے،
اور دوسرے یہ کہ پسینہ کے ساتھ خون کے فضلات بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح محرکات سے تخلیل حرارت اور تنکیہ بدن دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ اسہال، ادرار یا کسی اور ذریعے سے جو بدنی فضلات خارج ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ بدنی حرارت ضرور خارج ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مسہلات، مقیات، مدرات گروہ اول یعنی جو میں نے اس سے پہلے بتایا مقلات حرارت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے مبردات و مطفیات حرارت۔ مبردات و مطفیات حرارت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بالفعل بارد ہوتی ہیں، جیسے ٹھنڈے پانی کا استعمال، ٹھنڈی ہوا کا بیرونی استعمال، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا اندرونی استعمال، ٹھنڈی اور مسکن حرارت دوائیں، یہ تمام چیزیں بالفعل بارد ہونے کی وجہ سے براہ راست بدنی حرارت کو جذب کر کے بخار کی تیزی کو کم کر دیتے ہیں اور ازدیاد حرارت کو کم کر دیتے ہیں یا بڑھی ہوئی حرارت کو کم کر دیتے ہیں۔ 7واں نمبر ہے مانعات حرارت و دافعات حمہ۔ یہ ایسی دوائیں یا ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو بارد تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے عمل اور اثر سے بدنی حرارت کی زیادتی کو کم کر دیتی ہیں۔ بذات خود یہ بارد نہیں ہوتی لیکن اپنے عمل اور اثر سے یہ دوائیں جسم کی حرارت کو یا بدنی حرارت کو کم کر دیتی ہیں۔ اس قسم کی دوائیں بے شمار ہیں جس میں سے بعض تو محض تقلیل حرارت کا کام کرتی ہیں اور بعض جو حرارت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دافع مرض بھی ہوتی ہیں۔ 8واں نمبر ہے مخصوص دوائیں جو مخصوص مرضی مادوں پر اثر کرتی ہیں، یعنی امراض کو دور کرنے والی یہ ایسی دوائیں ہیں جو مخصوص مرضی مادوں اور سمیات کو توڑ کر بے اثر اور بے ضرر بنا دیتی ہیں، چاہے بدنی حرارت میں براہ راست کوئی کمی نہ کر سکے۔ انہی کے ساتھ ساتھ مانعات نوبت وہ دوائیں ہوتی ہیں جو بالخصوص مرضی مادے کو بے اثر بنا کر بخار کی باری کو روک دیتی ہیں۔ اور اسی اصول علاج میں ایک بات اور آتی ہے، عفونی بخاروں میں ٹھنڈا پانی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو دیکھیے بخار کو عفونی بخاروں میں پیاس کے وقت مریض کو ٹھنڈا پانی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ٹھنڈا پانی مفید ثابت ہوگا یا مضر؟ جہاں تک بخار کا سوال ہے، بخار کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ بخار ایک آگ ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ طب نبوی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بخار آئے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دینا چاہیے۔ تو یہاں پر بخار کو ایک آگ بتایا گیا ہے اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور پانی جو ہوتا ہے یہ ایک دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الرئیس کا کہنا ہے کہ عفونی بخاروں کے مریض کو ٹھنڈا پانی پینا چاہیے یا ٹھنڈا پانی پینے سے نہیں روکنا چاہیے، یعنی وہ جتنا پانی پیے اس کو پانی پلانا چاہیے، یعنی جب بھی عفونی بخار آئے تو ایسی کنڈیشن میں مریض کو ٹھنڈا پانی دینا چاہیے۔
چاہے وہ جتنا پی سکے۔ لیکن اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا یہ ضروری ہے کہ اگر مریض مرض کا مادہ غلیظ اور کچا ہو تو ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنے پر مادہ نضج نہیں پا سکتا۔ صفراوی بخاروں میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی سفارش کرتے ہوئے شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی بعض اوقات اسہال، قے، پیشاب یا پسینے کے ذریعے یا ایک ساتھ ان سب کے ذریعے بدن سے مادے کو خارج کر دیتا ہے۔ یعنی صفراوی بخاروں میں اگر ٹھنڈا پانی کا استعمال کیا جائے تو یہ قے کے ذریعے یا پیشاب کے ذریعے یا ایک ساتھ ان سب کے ذریعے بدن سے مادے کو خارج ہونے میں مدد کرتا ہے اور جلدی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر حال میں ٹھنڈا پانی مفید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے استعمال کی چند شرطیں ہیں، جیسا کہ اگر مادہ کچا ہو، غلیظ ہو، جیسے حمہ مواظبہ اور حمہ الاسکا جن میں بخار ہلکا ہوتا ہے، یا بخار کے ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی اور حلق یا سینے میں درد کی شکایت ہو، یا جب معدہ اور جگر میں سوء مزاج بارد ہو، یعنی یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی اوپر ہی بتایا جا چکا ہے کہ مادہ کچا ہو یا غلیظ ہو، جیسے حمہ موازمہ اور حمہ الاسکا میں ہوتا ہے، بخار کے ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی ہو، سینے میں درد ہو، معدہ اور جگر میں کا جو مزاج ہے سوء مزاج بارد ہو، یا احشاء میں ورم ہو، یا مریض کے اعضاء میں درد ہو، یا جب مریض کے بدن میں خون کی کمی ہو، مریض کا بدن لاغر اور کمزور ہو، یا مریض ٹھنڈے پانی پینے کا عادی نہ ہو۔ ایک یہ پوائنٹ ہے، مریض ٹھنڈا پانی پینے کا عادی نہ ہو، تو ان تمام صورتحال میں، ان تمام کنڈیشن میں مریض کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ حمہ صفراوی ہو، چاہے وہ حمہ خلطیہ ہو یا حمہ عفونی ہو۔ ایسی کنڈیشن میں مریض کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے برعکس جب مادہ گرم ہو، جیسے صفرا کا زور ہو، یا غلیظ ہونے کی صورت میں ہی مادہ نضج پا چکا ہو اور وہ قابل اخراج ہو گیا ہو، یا جب بدن فربہ ہو، حرارت غریزیہ بہت زیادہ ہو، مریض لاغر اور کمزور نہ ہو، مریض کے جتنے بھی احشاء ہیں وہ سب کی سب صحیح ہوں، ان میں ورم اور سوء مزاج بارد نہ ہو، تو مریض کے لیے ٹھنڈا پانی اس کے عادت کے خلاف نہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں نزلہ، زکام اور کھانسی جیسا کہ میں نے بتایا کہ مریض کے احساء صحیح ہوں اور ان میں ورم اور سوء مزاج بارد نہ ہوں، اور مریض کے لیے ٹھنڈا پانی اس کے عادت کے خلاف نہ ہو، نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں، ان تمام کنڈیشن میں بخار کے لیے ٹھنڈا پانی بہترین چیز ہے، یہ ایک دوا کا کام کرتا ہے ایسی کنڈیشن میں۔ لیکن بخار کی باری کے آمد کے وقت لرزہ اور سردی کو کم کرنے کے لیے گرم پانی پلایا جاتا ہے، جو کہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس وقت گرم پانی سکنجبین سے قے کرائی جاتی ہے۔ اگر کسی عضو میں ورم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بخار کی حرارت بہت ہی شدید ہو، سانس کی بھی شدت ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ ٹھنڈا پانی روکنے سے اعضاء تحلیل ہو کر لاغر ہو جائیں گے
اور گرمی اور خشکی کی زیادتی کی وجہ سے دماغ اور اعصاب متاثر ہو جائیں گے تو ایسی حالت میں ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے، کیونکہ ورم تحلیل میں اگر کچھ دیر یا تاخیر ہوگی تو اس میں زیادہ خطرہ نہیں ہوئے، لیکن اگر زبول، سرسام اور دوسرے عوارض کا پیدا ہونا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، جس کا خطرہ ٹھنڈا پانی نہ پلانے کی صورت میں یا یقینی طور پر ہوتا ہے۔ سکنجبین پیاس کے لیے مسکن بھی ہے، ملطف بھی ہے اور مسہل بھی ہے۔ سکنجبین میں ٹھنڈے پانی کی طرح ورم کے لیے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سکنجبین مادے کو غلیظ اور کثیف بنانے کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے جن صورتوں میں ٹھنڈا پانی مضر ہوتا ہے ان صورتوں میں سکنجبین کا شربت بدل کے طور پر استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ یہی حال جلاب کا ہے، جو شہد اور گلاب سے اور شکر اور گلاب سے بنایا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پانی بہت زیادہ ملا کر پلایا جائے۔